چین نے امریکہ پر ٹریڈ وار میں دو طرفہ حملہ کر دیا۔ چین اور امریکہ ایک فیس آف میں۔ چین کا ماسٹر سٹروک سوشل میڈیا ٹک ٹاک کے ذریعے امریکی خریدار امریکی عوام سے براہ راست رابطہ کر لیا۔ دنیا کے مہنگے مہنگے برانڈز کے راز کھول کر رکھ دیے۔ ایک طرف شی جن پنگ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے دورے پر نئی منڈیاں تلاش کر رہے، نئے تجارتی پارٹنرز تلاش کر رہے۔ کیا چین اپنے حملے میں کامیاب ہوگا یا امریکہ اور لگژری برانڈز چین پر حاوی ہو جائیں گے؟ آئیے دیکھتے ہیں آج کے پوڈ کاسٹ میں۔ وی ایل سی پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ غالب نے کہا تھا کہ وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے، وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وضع کیوں بدلیں؟ سبک سر بن کے کیا پوچھیں کہ ہم سے سر گراں کیوں ہو؟ چین اور امریکہ کی ٹریڈ وار کچھ ایسے ہی دور پر آ گئی ہے۔ دونوں انا کے مارے لیڈر، چاہے ڈونلڈ ٹرمپ ہوں چاہے شی جن پنگ ہوں، دونوں کے دونوں یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنا سر کیوں جھکائیں، ہم سبک سر بن کے کیوں پوچھیں کہ ہم سے سر گراں کیوں ہو؟ ہم کیوں آپ کے آستانے پر آ کر ایڑیاں رگڑیں، ماتھا ٹیکیں اور آپ سے گزارش کریں کہ حضور یہ جو آپ نے ٹریڈ ہم پر لاگو کیا ہے یہ واپس لے لیجئے؟ اور امریکہ یہ کہتا ہے کہ جناب آپ کو ہمارے پاس آنا پڑے گا اور آپ کو ہم سے بات کرنی پڑے گی، بال اب آپ کے کورٹ میں ہے۔ کیرولائن لیوٹ نے جو پریس سیکرٹری ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی، انہوں نے کل یہ اعلان کیا کہ جناب اب تو گیند چین کے کورٹ میں ہے، ان کا کام ہے کہ وہ آئیں اور آ کر ہم سے بات کریں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی امریکہ میں چہمگوئیاں تھیں کہ جناب جو ٹیرف ہے وہ 245% کر دیا گیا ہے، اور جب اس کی تحقیق کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ وہ انہوں نے 2017 سے لے کے آج تک جتنی دفعہ بھی ٹیرف بڑھایا ہے اس سب کو ملا کے وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے 245% بڑھا دیا ہے۔ دراصل امریکہ اور چین کے درمیان یہ جاری ٹریڈ وار اب یہ صرف ٹیرف اور ٹریڈ خسارے کی بات نہیں رہ گئی ہے۔ چین نے اس جنگ کو ایک نئے میدان یعنی کہ ٹک ٹاک پر لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ لگژری برانڈز کے راز کھولنے والی فیکٹری ٹور سے لے کر جنوب مشرقی ایشیا میں سفارتی دھوم تک، چین کا ہر ایک حربہ دلیرانہ، حکمت عملی سے بھرپور، اور کچھ لوگوں کے نزدیک جو مغرب کے حامی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو سفاکانہ ہے۔ تو حضور کافی کا ایک کپ لے لیجئے، آرام سے بیٹھ جائیے اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو ایک دو طرفہ جنگ، ٹو پرونگڈ وار دیٹ چائنا ہیز لانچڈ اپون امریکہ، یہ کیسے چل رہی ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ذرا ایک بگر پکچر، بڑی تصویر دیکھ لیتے ہیں۔ امریکہ چین ٹریڈ وار ایک ایسی کہانی ہے جو برسوں سے چل رہی ہے، لیکن 2025 میں یہ عروج پر ہے۔ سمجھنے کے لیے تھوڑا پیچھے چلتے ہیں، 2018 سے شروع کر لیتے ہیں۔ 2018 میں ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے دور میں امریکہ نے چینی مصنوعات پر ٹیرف لگائے، جن میں سٹیل سے لے کر الیکٹرانکس تک سب آئٹمز شامل تھے۔ الزام تھا کہ چین غیر منصفانہ تجارت، دانشورانہ املاک کی چوری اور سستی مصنوعات سے بازار بھر رہا ہے۔ چین نے جوابی ٹیرف لگائے، جیسے سویا بین اور امریکی گاڑیوں پر۔ یہ ایک دوسرے کے خلاف جنگ تھی جس نے عالمی منڈیوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ فیز 1 2020 تک جاری رہا، ایک نام نہاد معاہدہ ہوا، لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ چین نے امریکی مصنوعات خریدنے کے وعدوں کو مکمل نہ کیا۔ اب فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں 2025 میں۔ 2025 میں ٹرمپ کے دوسرے دور کی بات کریں تو وہ جارحانہ انداز میں آئے۔ چینی درآمدات پر 60% تک ٹیرف لگانے کا وعدہ کیا تاکہ ٹریڈ خسارہ کم ہو سکے اور مینوفیکچرنگ امریکہ واپس منتقل کی جا سکے۔ اپریل کے شروع تک یہ ٹیرف 145% تک جا پہنچے، جبکہ چین نے امریکی درآمدات پر 125% کا جوابی ٹیرف عائد کر دیا۔ ایک ایسی تعداد کی جنگ جس نے سپلائی چینز کو ہلا کر رکھ دیا، قیمتیں بڑھیں اور دونوں معیشتوں کو نقصان کے لیے تیار کر دیا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ پہلا راؤنڈ ٹرمپ کے منصوبے کے مطابق نہ گیا۔ بات یہ ہے کہ ٹرمپ کے ٹیرف صرف چین کو نہیں، امریکی صارفین کو بھی متاثر کر رہے تھے۔ سمارٹ فون سے لے کر جوتوں تک ہر چیز کی قیمتیں بڑھنے لگیں
اور لوگوں نے نوٹس کیا۔ شکاگو اور سیاٹل جیسے شہروں میں احتجاج ہوئے۔ لوگ مہنگائی اور نوکریوں کے نقصان کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ اس کے علاوہ جو تاجر ہیں یا جو مڈل مین ہیں، انہوں نے خالی شیلفز کی وارننگ دینی شروع کر دی۔ مینوفیکچررز نے سپلائی چین کی افراتفری کی شکایت کرنی شروع کر دی۔ اپریل کے وسط تک ٹرمپ نے جھک کر الیکٹرانکس جیسے کہ موبائل اور لیپ ٹاپس ہیں ان کے لیے استثنا دے دیا۔ ٹیک کمپنیوں اور صارفین کے دباؤ کے بعد یہ ایک یو ٹرن تھا جس نے چین کو ابتدائی جیت دے دی، اور لوگ یہ کہنے لگے کہ راؤنڈ 1 گوز ٹو چائنا، یعنی کہ اس دنگل کا، اس ٹریڈ کے دنگل کا، اس ٹیرف کے دنگل کا جو پہلا راؤنڈ ہے وہ شی جن پنگ جیت گئے ہیں، چین جیت گیا ہے۔ دریں چین نے سکون سے کھیلا۔ شروع میں چینی حکام نے سفارتی لہجہ اپنایا۔ ترجمانوں نے کہا کہ وہ بڑھاوے کی بجائے مذاکرات کو ترجیح دیں گے، لیکن جب ٹرمپ دباؤ ڈالتے رہے چین کا رد عمل بدل گیا۔ وہ الفاظ میں خاموش اور عمل میں تیز ہو گیا۔ چینی وزارت تجارت کے ترجمان نے امریکی ٹیرف کو بے معنی معاشی نمبروں کا کھیل قرار دیا اور واشنگٹن پر دھونس کا الزام لگایا۔ صدر شی جن پنگ نے اسپین کے وزیر اعظم سے ملاقات میں کہا کہ چین خوفزدہ نہیں۔ اس نے وہ سٹیج سیٹ اپ کر لیا جو اب ہم دیکھ رہے ہیں، چین کا دو طرفہ حملہ جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ چین کی حکمت عملی کیا رہی ہے، آئیے اس پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ اس کے دو حصے ہیں، یعنی کہ 2 pronged اٹیک کیا ہے چائنا نے۔ پہلا حصہ شی جن پنگ کا جنوب مشرقی ایشیا کا دورہ، جو کہ 14 اپریل سے شی نے ویتنام، ملیشیا اور کمبوڈیا کا سفر شروع کیا۔ یہ وہ ممالک ہیں جن پر ٹرمپ کے ٹیرف نے ان پر بھی اثر کیا ہے۔ ویتنام کے لیے 40% اور کمبوڈیا کے لیے 49% تجویز شدہ ٹیرف سے پہلے ایک عارضی روک لگائی گئی۔ یہ ممالک مینوفیکچرنگ کے اہم مراکز ہیں، خاص طور پر جب سے کئی چینی فیکٹریاں پہلے امریکی ٹیرف سے بچنے کے لیے وہاں منتقل ہوئی تھیں۔ شی کا پیغام بڑا واضح ہے کہ چین ایک قابل اعتماد، ایک سٹیبل، سین پارٹنر ہے، ایک غیر متوقع، مرکیوریل، ٹیمپرامنٹل امریکہ کے برعکس۔ ویتنام میں انہوں نے 45 معاہدوں پر دستخط کیے، جن میں ریلوے پروجیکٹس اور سپلائی چین تعاون شامل ہیں۔ ملیشیا اور کمبوڈیا میں وہ اسی طرح کے معاہدوں کو آگے بڑھا رہے ہیں، سرمایہ کاری اور مارکیٹس کی پیشکش کر رہے ہیں تاکہ امریکی دباؤ کا مقابلہ کیا جا سکے۔ شی جن پنگ کا یہ دورہ دراصل ایک سفارتی وار ہے جو اپنے لیے نئے اتحادی بنانے اور تجارت کے راستوں کو محفوظ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور یہ جنوب مشرقی ایشیا کو ایک مختلف زون بنا دے گا۔ چین صرف حکومتیں جیتنے کی کوشش نہیں کر رہا، لیکن اس حملے کا جو دوسرا وار ہے، جو سیکنڈ پرونگ ہے، وہ بہت دلچسپ ہے۔ دراصل اس وار سے چین نے نہ صرف امریکی عوام کے ساتھ براہ راست رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، بلکہ انہوں نے مغرب کے بڑے بڑے برانڈز کی جڑیں تک ہلا کر رکھ دی ہیں۔ ہم آج تک یہ سمجھتے رہے کہ مغرب کے بڑے بڑے برانڈز، چاہے وہ میک اپ کے برانڈز ہوں، چاہے وہ کپڑوں کے برانڈز ہوں، چاہے وہ جوتوں کے برانڈز ہوں، چاہے وہ خواتین کے بیگز کے برانڈز ہوں، ہم یہ سمجھتے رہے کہ یہ برانڈز جو اتنی مہنگی اشیاء ہمیں بیچ رہے ہیں، وہ یہ سارے کا سارا سامان خود بناتے ہیں، اس کو خود ہی ڈیزائن کرتے ہیں، اس کو خود ہی بناتے ہیں اور پھر ہمیں بیچتے ہیں۔ یہ شاید کچھ عرصہ پہلے تک درست تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب بڑے بڑے برانڈز، جس میں چاہے ایل وی ہو، گوچی ہو، ارمانی ہو، گیپ ہو، کوئی بھی برانڈ ہو، آگے چل کر میں آپ کو تفصیل بھی بتاؤں گا، آپ کو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ سب کے سب برانڈز دراصل اب چین میں بن رہے ہیں، اور مغرب صرف اس پر اپنا لوگو لگاتا ہے، ایک اچھی پیکنگ بناتا ہے اور آپ کو بیچ دیتا ہے۔ پہلے یہ تھا کہ انٹلیکچوئل رائٹس کی بات تھی کہ
کہ جی انٹلیکچوئل رائٹس مغرب کے پاس ہیں، پھر کانفیڈینشیلٹی کی بات تھی کہ اگر ہم آپ سے چیز بتا رہے ہیں تو آپ اس کو کانفیڈینشیل رکھیں گے، لیکن چین نے اب ان دونوں باتوں کو بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب جنگ ہے تو پھر ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار اینڈ دس از اے ٹریڈ وار۔ چین کھل کر میدان میں آ گیا ہے، وہ صرف حکومتیں جیتنے کی کوشش نہیں کر رہا، وہ براہ راست امریکی صارفین تک جا رہا ہے، اور ان کا ہتھیار ہے سوشل میڈیا، ٹک ٹاک۔ پچھلے ہفتے سے چینی ٹک ٹاکرز نے انگریزی میں ویڈیوز کی بھرمار کر دی ہے جو امریکی مارکیٹ کو نشانہ بنا رہی ہیں، بلکہ پوری مغربی مارکیٹ کو نشانہ بنا رہی ہیں۔ یہ کوئی ڈانس چینلز یا لپ سنک نہیں ہیں، یہ فیکٹری ٹورز ہیں اور لگژری برانڈز کے راز کھولنے والی ویڈیوز ہیں، اور ان کا پیغام بڑا سادہ سا ہے۔ آپ بڑے بڑے برانڈز کے ناموں کے لیے ہزاروں ڈالر ادا کر رہے ہیں، جبکہ آپ وہی مصنوعات براہ راست چین سے بالکل چند ڈالرز میں خرید سکتے ہیں، چاہے 145% ٹیرف اس پر عائد ہی کیوں نہ ہو، تب بھی آپ کو چین سے براہ راست یہ چیز منگانا سستا پڑے گا۔ تو آئیے ایسا کرتے ہیں کہ ایک ایک کر کے ان ویڈیوز پر بات کر لیتے ہیں، اور یہ جو ایک نفسیاتی جنگ ہے جو کہ 5th جنریشن وارفیئر بھی ہے، یہ ٹریڈ وار، آئیے اس کو ذرا دیکھتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا اینالائز کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بیوٹی پروڈکٹس۔ ایک تخلیق کار فیکٹریوں کے ٹور دے رہی ہے۔ You know who is producing high quality accessories for those luxury brands like Chanel, Estée Lauder? جو شنیل، لوریل، بابی براؤن، لا پریری اور سیفورا جیسے برانڈز کے لیے کاسمیٹکس بناتی ہیں، وہ پروڈکٹس کی لائنز دکھاتی ہے، پروڈکٹ لائنز جہاں پر کہ یہ پروڈکٹس بنتی ہیں، جہاں فاؤنڈیشن کے ڈرم، لپسٹک کی ٹیوبیں اور کریم کے جار بن رہے ہیں، اور بتاتی ہے کہ یہ سب کتنا سستا ہے۔ ایک ویڈیو میں یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ $200 کی شنیل کی جو موئسچرائزر بنانے کی لاگت ہے وہ صرف $2 ہے۔ وہ مشینری، پیکیجنگ، کوالٹی، سب کچھ، کنٹرول، سب کچھ دکھاتی ہے، وہی سب کچھ جو امریکی سٹورز میں وہیں سے جاتا ہے، صرف اس پر لیبل اور لوگو لگایا جاتا ہے، فینسی برانڈنگ کی جاتی ہے۔ اس کا لہجہ دوستانہ ہے لیکن چپتا ہوا ہے، وہ ایسے سوال کر رہی ہے جو برانڈز کی طاقت کو چیلنج کرتی ہے، جو امریکی عوام کو ان کی سینٹی پر سوچنے کے لیے مجبور کرتی ہے کہ کیا واقعی صرف برانڈز اور لوگوز کے لیے ہزاروں سینکڑوں ڈالرز ادا کرنا درست ہے؟ یہ سوال وہ لوگوں سے کرتی ہے ایک مسکراتے ہوئے چبھتے ہوئے لہجے میں، اور ویڈیو ختم ہو جاتی ہے۔ اگلا گونگ یو سے ایک بیگ بنانے والا ہے، اور اس نے تو حد کر دی ہے حضور۔ اس نے بہت سی ویڈیوز بنائی ہیں اور اس نے ہر بیگ بنانے والے، چاہے ایل وی ہو چاہے ارمیز ہو، اس نے پکڑ کے رگڑ دیا جناب سب کو، اور اس کی ایک ویڈیوز جو ہے وہ لاکھوں ویوز لے جاتی ہے۔ اور خصوصی طور پر ایک ویڈیو جو بہت مشہور ہوئی ہے وہ ارمیز کے برکن بیگ کی ہے، وہ اس کے راز کھول رہا ہے۔ وہ اپنی فیکٹری دکھاتا ہے جہاں کارکن چمڑا سی رہے ہیں، زپرز لگا رہے ہیں اور ہارڈ ویئر پالش کر رہے ہیں۔ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے بیگ $38,000 کے برکن جیسے ہی چمڑے، دھاگے اور فنش کے ہیں، اور وہ یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ یہ بیگز یہیں بنتے ہیں اور وہاں جا کر صرف اس پر لوگو لگتا ہے، اس کی پیکیجنگ ہوتی ہے، اور آپ کو مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آپ جس وقت ارمیز کا بیگ لیتے ہیں تو یو ہیو ٹو بی اے پارٹ آف دیٹ کلب، آپ کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ میں یہ بیگ کیوں خریدنا چاہتی ہوں، اور اس کے بعد آپ ان کو اپنا آرڈر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اتنے مہینوں کے بعد ہم آپ کو یہ بیگ دیں گے۔ آپ ایک سال میں صرف ایک بیگ خرید سکتے ہیں، آپ اس کا رنگ بھی اپنی مرضی سے چن نہیں سکتے، اور اس کے بعد آپ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ فلاں تاریخ کو آپ آ کر اپنا بیگ لے جائیے۔ آپ ارمیز کے سٹور پر جاتے ہیں، وہ آپ کو ایک اندھیرے کمرے میں لے جاتے ہیں، آپ کے سامنے 2 ڈبے رکھتے ہیں، وہ 2 ڈبے کھولتے ہیں اور اس میں سے 2 بیگ نکلتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ نہ تو مجھے سفید چاہیے تھا اور نہ ہی مجھے لال، لیکن اب کیا کروں؟ آپ سوچئے، آپ $38,000 دے رہے ہیں
और आप अपनी मर्जी का रंग भी नहीं ले सकते। फिर आपको ये ख्याल आता है कि मैं एक साल में एक ही बैग खरीद सकती हूँ, इसलिए आप कहते हैं कि चलें सफ़ेद ले लेती हूँ। $38,000 देकर आप अपना पसंद का बैग भी नहीं ले रहे और आपके सिर पर एहसान करके आपको वो बैग दे दिया जाता है। उसके बाद वो ये शख्स बताता है कि असल में इसकी लागत, इस बैग की लागत $38,000 नहीं है, सिर्फ $1,500 है। और क्योंकि वो इतने बल्क में बना रहा है, वो इस बैग को सिर्फ $1,000 में फरोख्त करता है। वही क्वालिटी, सब कुछ वही, सिर्फ लोगो नहीं है। वो कहता है कि सब कुछ यही है। वो एक बैग को दिखाता है अमेज कैटलॉग के साथ और कहता है कि आप $37,000 सिर्फ और सिर्फ ब्रांड के और लोगो के अदा कर रहे हैं। ये हर उस शख्स के लिए जोरदार झटका है जिसने कभी स्टेटस सिंबल के लिए इस तरह की प्रोडक्ट्स खरीदी हों। फिर एक और तख्लीककार है जो एथलेटिक वेयर पर उस पर फोकस कर रही है। लुलुलेमन, अंडर आर्मर, फीला, वो एक बड़ी फैक्ट्री में है जहां लेगिंग्स और स्पोर्ट्स ब्रास की कतारें बन रही हैं। उसकी वीडियो लागत को ब्रेक डाउन करके बताती है और वो कहती है कि $120 की लुलुलेमन की लेगिंग बनाने की लागत $5 है। वो फैब्रिक सोर्सिंग से वो भी दिखाती है कि कहां से फैब्रिक आता है। दावा करती है कि ये प्रीमियम ब्रांड है, जैसे ही आप वहां से बराह रास्त खरीद रहे हो। लेकिन आप बजाय इसके कि लोगों के ब्रांड के पैसे दें, आप चाहें तो हमसे ये चीज बराह रास्त खरीद सकते हैं। और सोचिए, उसके बाद तो एक बड़ा मजेदार जुमला कहती है कि जो पैसे आप बचा रहे हैं उससे आप वेकेशन या छुट्टियों पर जा सकते हैं। मगरिब में ये कल्चर है, लोग पैसे बचाते हैं और साल में एक दफ़ा कहीं भी वेकेशन के लिए ज़रूर जाते हैं। और ये उनके दिमाग में वो लड़की ये बीज बो रही है कि ये पैसा बचाकर आप अपनी फैमिली के साथ, अपने ख़ानदान के साथ कहीं छुट्टियों पर वेकेशन के लिए जा सकते हैं। अंग्रेज़ी में ये वीडियोस हैं, चाइनीज़ टिकटॉकर्स हैं, बेऐब अंग्रेज़ी बोल रहे हैं और वाज़े तौर पर वो अमेरिका और मगरबी अपने जो ख़रीदार हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। और आखिर में वो लड़की शरारती अंदाज में कहती है कि आगे आपकी मर्जी। इसके अलावा एक और टिकटॉकर है जो कि मर्दों के फैशन को बेनकाब कर रही है। ब्रुक्स ब्रदर्स, हुगो बॉस, टॉमी हिलफिगर, लकोस्ट है और वो एक शर्ट फैक्ट्री में है। वो दिखाती है कि ये ब्रांड्स की बटन अप शर्ट्स $3 से $5 में बनती हैं, जो अमेरिका में $80 या इससे भी ज़्यादा में फ़रोख्त होती हैं। वो सिलाई, कॉलर, बटन पर जूम करती है, कहती है सब कुछ यहीं से बंद कर जाता है। वही फैक्ट्री, वही मार्केट, वही कारकुन, लेकिन आप इसके बहुत ज़्यादा पैसे दे रहे हैं। ग्वांगजू में वो फैक्ट्री का मकाम भी बता देती है। खरीदारों को, मिडलमैन को छोड़कर बराह रास्त उनसे खरीदने की दावत देती है और आपके दिमाग को झंझोड़ती है, ये सवाल डालती है कि क्या ब्रांड्स वाकई इतने पावरफुल हैं कि उनके लिए इतने गुना पैसे खर्च किए जाएं। आखिर में एक लड़का बर्कनस्टॉक जैसे सैंडल बना रहा है। उसकी वीडियो कुछ ज़्यादा ही चुलबुली है। वो दावा करता है कि वो $10 फी जोड़ी बनाता है बनिस्बत $100 के। वो मोल्ड्स, चमड़ा, असेंबली लाइन दिखाता है, हंसता है और कहता है कि वही जूता है, बस लोगो नहीं है। कोई लोगो नहीं, कोई मसला नहीं। दूसरों की तरह वो अपनी फैक्ट्री के शहर के बारे में खुलकर बताता है और बराह रास्त फरोख्त की तरफ इशारा करता है, टैरिफ हो या ना हो। दरअसल ये वीडियोस बेतरतीब नहीं बनी, इस जैसी अब तो और भी बहुत सी वीडियोस हैं। मैंने सिर्फ कुछ मिसालें आपके सामने पेश की हैं। ये बहुत सोच समझ कर बनाई हुई वीडियोस हैं। इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो दूसरा अटैक है, इसके आगे से दो पहलू हैं। एक तो लोगों के जहनों में जो मगरबी ब्रांड्स हैं उनके बारे में शकूक व शुबहात पैदा करना
کہ کیا واقعی آر دے ورتھ اٹ کہ ہم ان پر اس طریقے سے سینکڑوں ہزاروں ڈالرز لگائیں اپنے حق حلال کے محنت کے کمائے ہوئے. ہم کیوں نہ یہی چیز بغیر لوگوں کے براہ راست چین سے لے لیں جہاں پر سے یہ ایکچولی بن کر آ رہی ہیں. اصل میں یہ 5th جنریشن وار کی ایک بہت ہی خوبصورت مثال ہے. سائیکولوجیکل وار کی ایک بہت ہی زبردست مثال ہے. یہ ایک بہت ہی پالشڈ اپروچ ہے. اس میں اپنے ہدف کا بہت واضح اس کا تعین کیا گیا ہے اور مغرب کے لیے تو یہ شفاق اور بے رحم بھی ہے. یہ مخصوص برانڈز کا براہ راست نام لیتی ہیں, تفصیلی پوری اسمبلی لائن دکھاتی ہیں, عمل دکھاتی ہیں, ان کی قیمتیں بتاتی ہیں, ان کی بریک ڈاؤن بتاتی ہیں تاکہ آپ اپنی ہر خریداری پر سوال اٹھائیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ سب انگریزی میں ہیں جو براہ راست مغرب اور امریکی مارکیٹس کے لیے ہیں. کچھ تخلیق کار تو فیکٹریوں کے پتے بھی شیئر کرتے ہیں, ان کی ویب سائٹ شیئر کرتے ہیں, امریکیوں کو براہ راست خریدنے کی ترغیب دیتے ہیں. یہ ایک سوچی سمجھی چال ہے جو لگژری سامان کی صنعت کو کمزور کر دے گی, اس کی جڑیں تک ہلا کر رکھ دے گی, بنیادیں ہلا کر رکھ دے گی. برانڈ وفاداری کو ختم کرنے کی, چیلنج کرنے کی ایک کوشش ہے اور ٹرمپ کے ٹیرف کو بے اثر کرنے کی ایک بہت بڑی ترکیب ہے. اور ذیلی پیغام بہت واضح ہے کہ ٹیرف ہمیں نہیں روکیں گے. ٹرمپ صاحب ہمیں ٹیرف نہیں روکیں گے اور امریکی عوام کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بے شک آپ کے اوپر 145-245% ٹیرف لگ جائے, آپ پھر بھی چین کے ساتھ بہتر ہیں. یہ ٹک ٹاک مہم کتنی مؤثر ہے, چلیے آئیے اس کا بھی کچھ بریک ڈاؤن کر لیتے ہیں. ایک طرف یہ شاندار ہے لیکن دوسری طرف یہ ایک عالمگیر مایوسی کو بھی چھوتی ہے کیونکہ دنیا میں کوئی بھی دھوکہ کھانا پسند نہیں کرتا. پروڈکشن کی تفصیلات دکھا کر یہ تخلیق کار لگژری برانڈز کو اس طرح ثابت کر رہے ہیں کہ لگژری برانڈ دراصل آج تک آپ کو دھوکہ دیتے آئے ہیں. 2024 کے پیو ریسرچ سینٹر کے مطالعے کے مطابق 68% امریکی پہلے ہی بڑی کمپنیوں پر عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں اور یہ ویڈیوز اس آگ میں ایندھن کا کام کرے گی. اگر آپ ایک ٹک ٹاکر کو $1,000 کا بیگ دکھاتے ہوئے دیکھتے ہیں جو $38,000 کے بیگ جیسا ہے تو آپ امیز پر کارڈ سوائپ کرنے سے پہلے 2 بار سوچیں گے ضرور. اس کے علاوہ ٹیرف سے بڑھتی قیمتیں, کچھ اندازوں کے مطابق صارفی اشیاء 20 سے 30% بڑھ سکتی ہیں اور اچانک چین سے براہ راست خریدنا لوگوں کو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھانے لگے, ان کو اچھا لگنے لگے. سوشل میڈیا کی رسائی ایک اور عنصر ہے. ٹک ٹاک کا الگوریدم ایک دیو ہے. یہ ویڈیوز لاکھوں فیڈز تک جا رہی ہیں, خاص طور پر جنریشن زی جسے کہ جن زی کہتے ہیں اور ملینیلز کے لیے اور جن الفا کے لیے جو امریکہ میں پلیٹ فارم کے ٹک ٹاک کے 60% صارفین ہیں. ایک وائرل ویڈیو راتوں رات سوچ بدل سکتی ہے اور یہ صرف لگژری سامان کی بات نہیں ہے. لولو لیمن اور بروکس برادرز جیسے روزمرہ برانڈز کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے. چین مڈل کلاس سے بھی بات کر رہا ہے اور اگر ان کی بات لوگ سن لیتے ہیں اور کافی تعداد میں امریکی برانڈ ویلیو پر سوال اٹھانا شروع کر دیتے ہیں تو یہ مڈل مین کے لیے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. چینی مینوفیکچرنگ پر انحصار کرنے والی امریکی کمپنیوں کو کمزور کر سکتا ہے اور ٹیرف کا معاشی جواز کم کر سکتا ہے. لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے. لازمی نہیں ہے کہ ہر کوئی اس بات کو قبول کر لے. بہت سے لوگ اس بات کو قبول نہیں کر رہے. لگژری برانڈز, ان کی خصوصیات, اسٹیٹس سمبل اور ان کے پیچھے ایک سٹوری لائن, کہانی سنانے کا طریقہ جسے پنجابی میں ہم کہتے ہیں شب شبا, یہ سب کچھ ملا کر ان کو پروان چڑھاتے ہیں, نہ کہ صرف پروڈکٹ کی کوالٹی. لیکن دراصل کچھ صارفین کے لیے برانڈ بہت اہم ہوتا ہے. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ برانڈ ہی سب کچھ ہوتا ہے تو غلط نہیں ہوگا.
और कोई भी टिक टॉक वीडियो उसकी सोच को बदल नहीं सकती। इसके अलावा वो इन दावों पर इनको शक की निगाह से देखेगा और इनको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। वहीं दूसरी जानिब लग्जरी सामान के माहिर केनार्ड हार्पर ये कहते हैं कि बहुत सी वीडियोस जो हैं वो डोप हैं, वो असल फैक्ट्रियों से नहीं हैं। लुई विटा और लुलू लेमन जैसे ब्रांड्स चीन में प्रोडक्ट्स मुकम्मल करने से इनकार कर रहे हैं। खुसूसी तौर पर वो कहते हैं कि जी आप एनवायरमेंटल पोल्यूशन करते हैं, पानी को गंदा करते हैं, और अगर हम ऐसा करेंगे तो हम अमरीकियों को धोखा दे रहे होंगे। लेकिन वो ये दावा कर रहे हैं कि असल में चीनी आपको ये जो मुहिम है आपको धोखा दे रहे हैं। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स के इश्यूज हैं। चीनी फैक्ट्रियों से बराह रास्त ख़रीदना आसान नहीं है। शिपिंग की लागत है, कस्टम्स की फ़ीस है और 145% या 245% का टैक्स भी है। लेकिन जितनी कीमतें वो बता रहे हैं फिर भी लगता यही है कि वहाँ से बराह रास्त मंगाना मुकाबलतन सस्ता पड़ेगा। और इसके अलावा कितने लोग हैं जो ग्वांगझू की एक रैंडम फैक्ट्री को पैसे भेजने में कंफर्टेबल फील करेंगे, उन पर भरोसा कर सकेंगे। 2023 के स्टेटिस्टा सर्वे से पता चलता है कि सिर्फ 22% अमरीकी हाई वैल्यू खरीदारियों के लिए ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर भरोसा करते हैं। चीन इस बात पर बेट लगा रहा है, शर्त लगा रहा है कि गुस्सा एहतियात पर गालिब आएगा। गुस्सा किस बात का? इस बात का कि अगर अमरीकी लोग ये महसूस करना शुरू कर दें कि आज तक बड़े बड़े लग्जरी ब्रांड्स हमें धोखा देते आए हैं और वो ये फील करें कि उनको चीट किया गया है, तो शायद वो रद्द अमल का इजहार करें और वो इन ब्रांड से नाला होकर बराह रास्त चीनी कंपनियों से कारोबार शुरू कर दें। अब इसका एक और पहलू भी है। क्या ट्रंप इस नए वार पर खामोश बैठेंगे या कोई रद्द अमल दिखाएंगे? ट्रंप दरअसल एक बहुत ही मुश्किल जगह पर हैं। ये वीडियोस अमरीकी ब्रांड्स को शर्मिंदा कर रही हैं और उनके टैरिफ को बेअसर दिखा रही हैं। अगर अमरीकी मिडलमैन और उनके जो ताजर हैं उनको छोड़ना शुरू कर दें अमरीकी अवाम, तो ये अमरीका सबसे पहले के एजेंडे को कमज़ोर कर देगा। ट्रंप ने पहले ही दिखाया है कि वो अवामी दबाव के लिए हसास हैं, इसीलिए तो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स के जो अशिया थी उनको इस्तिस्ना दे दी। वो शायद और सख्त टैरिफ लगाएं या चीनी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे कि टीमू और शेन को निशाना बनाएं, जिन्हें कौमी सलामती का खतरा, उसके लिए खतरा करार दिया जा सकता है। वो ये पहले भी 2020 में कर चुके हैं। गो के ट्रंप का रवैया निस्बतन इस दफ़ा टिक टॉक पर नरम रहा है, लेकिन ट्रंप ने कोशिश की कि टिक टॉक अमरीकी सरमायाकारों को बेच दिया जाए, लेकिन जब उसकी डेडलाइन, जब उसमें वो नाकाम रहे तो डेडलाइन जो है वो 19 जून तक बढ़ा दी गई। लेकिन बहरहाल अगर ये वीडियोस बहुत ज़्यादा मकबूलियत हासिल कर लेती हैं जैसा कि हो रहा है, तो ये भी मुमकिन है कि कांग्रेस के पास एक और जवाज़ आ जाए कि टिक टॉक दरअसल चीनी प्रोपेगेंडा का हथियार है और इससे अमरीका और अमरीका के मफादात जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं। और ऐन मुमकिन है कि एक बार फिर टिक टॉक पाबंदियों के जद में आ जाए। और लगता कुछ यूं ही है कि ट्रंप मज़ाकरात की बात करेंगे, जैसे कि कैरोलाइन लेविट ने कहा है कल कि हम मज़ाकरात चाहते हैं लेकिन इसमें पहल चीन करे। अब क्या चीन ये पहल करेगा या नहीं करेगा? शायद पहले चीन पहल कर लेता, लेकिन जब ट्रंप ने बार बार टैरिफ दर टैरिफ दर टैरिफ लगाया और बार बार ये कहा कि इनका लहजा गुस्ताखाना था और इन्होंने बात कुछ सही अंदाज में नहीं की, तो अब ये लगता है कि शायद चीन डायरेक्ट बराह रास्त बात ना करे। चीन इंतज़ार करेगा, वो अपने हरबे इस्तेमाल करेगा। शी जिनपिंग पहले सफारती दौरों पर निकले हुए हैं और ये टिक टॉक मुहिम बहुत ख़तरनाक है, जिसने कि वेस्टर्न ब्रांड्स की जो असास है, जो उसकी स्पिरिट है, जो उसकी रूह है, उसको हिला कर रख दिया है। और इसके साथ साथ जो अमरीकी कंज्यूमर है, जो अमरीकी ख़रीदार है, उसके जहन में बहुत से शकूक व शुबहात पैदा कर दिए हैं कि आप चीज़ें बराह रास्त हमसे मंगाएं। बहरहाल वो इसमें कितने कामयाब होते हैं, कितने नहीं,
اگر صرف 10% لوگ بھی برانڈز پر سوال اٹھانا شروع کر دیتے ہیں یا براہ راست چین سے خریدنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ چین کی جیت ہوگی. مڈل مین، تاجر، ان کے لیے یہ بہت بڑا نقصان ہوگا اور ٹیرف بالکل بے معنی سا لگے گا، اور ٹرمپ ان کے ہاتھ پیر پھول سکتے ہیں، وہ ہاتھ پیر مارنا شروع کر سکتے ہیں، اور اہم ممکن ہے کہ ان کی طرف سے کوئی اور ری ایکشن آئے. لیکن کیا یہ پائیدار حل ہے؟ میرے خیال میں اگر برانڈز جوابی حملہ کریں، اگر صارفین ہچکچائیں یا اگر ٹک ٹاک پر پابندی لگ جائے تو عین ممکن ہے کہ یہ جو ایک ٹرینڈ کھڑا ہوا ہے یہ بہت ہی جلد ختم ہو جائے. فی الحال چین شطرنج کھیل رہا ہے جبکہ امریکہ چیکرز. یہ ٹریڈ وار کا دوسرا مرحلہ ہے اور یہ ایک یاد دہانی ہے، عالمگیر دنیا میں لڑائیاں صرف پالیسی سے نہیں لڑی جاتی، وہ خیالات، تصاویر اور ایپ سے بھی لڑی جاتی ہیں. تیسرا مرحلہ کیا ہوگا؟ اٹس اینی باڈیز گیس، آپ کا اور میرا بھی. آپ کے خیال میں چین کا یہ جو وار ہے سوشل میڈیا کے تھرو، یہ کیا رنگ لائے گا؟ کہ آپ کے خیال میں چین کامیاب ہو جائے گا امریکہ کی مارکیٹس کو ری کیپچر کرنے میں باوجود 145-245% ٹیرف کے، یا آپ کو لگتا ہے کہ برانڈز کے پاس جتنا پیسہ ہے، جتنی لابیز ہیں، ٹک ٹاک کو بین کیا جا سکتا ہے، بہت سے ایسے اقدامات لیے جا سکتے ہیں کہ لوگ چین سے براہ راست چیزیں نہ خریدیں. آپ کے خیال میں اس دوسرے راؤنڈ میں جیت کس کی ہوگی، امریکہ کی کہ چائنا کی؟ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. فی الحال کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ.